جی السلام علیکم. ہاں جی، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ سفیان زیب آپ کے سامنے جمعۃ الوداع، جمعہ کے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو. تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے پاکستان کے حالات دن بدن اچھے ہو رہے ہیں اور بہت ہی ہاٹ نیوز لے کے، جس میں الحمدللہ پاکستان اور ترکی دفاع، تجارت، تعاون مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کریں. اسلام آباد میں ترکی کے سفیر سے ملاقات کی ہے. پاکستان نے بھارت کو شکست دے دی ہے ورلڈ ماسٹر سنوکر ایونٹ میں. رانا ثناءاللہ نے کہا ہے امریکہ چاہے تو عافیہ صدیقی کے بدلے ہم سے بانی پی ٹی آئی کو لے سکتا ہے. چینی شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے. محسن نقوی اور احسن اقبال کی چینی سفیر سے ملاقات ہوئی ہے اور پاکستان نے کہا ہے دفتر خارجہ نے کہ امریکہ سے تعلقات عدم مداخلت پر مبنی ہیں اور دونوں پرانے دوست اور مضبوط تعاون درکار ہے. ان میں عدالتی اصلاحات کے تحت کمزور طبقے کو مقدمات میں ترجیح دی جائے گی، سپریم کورٹ کا اعلامیہ ہے. چینی سپر سٹور یوٹیلیٹی سٹور پر 13 اور اسی طرح باقی دالیں وغیرہ بھی سستی کر دی گئی ہیں. اور یہ جو کل آپریشن کیا گیا ہے وزیرستان میں، اس میں کم از کم کوئی 4-5 نوجوان شہید ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. نواز شریف، زرداری اور گیلانی صاحب کے توشہ خانہ کیس اسپیشل جج کو بھجوانے کے معاملے میں فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور 190 ملین پاؤنڈ کے احتساب عدالت نے عمران اہلیہ کی بریت درخواستوں پر دوبارہ فیصلہ کرے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے. اور بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ ہمارا یہودی ایجنٹ جیت جانے پہ، جو ٹرمپ ہے اس کے جیت جانے پہ نون لیگ کی نیندیں اڑ گئی ہیں. اور اسد کیسر نے کہا ہے کہ ہماری اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹرمپ سے. تو اس طرح کی بات ہوئی ہے. ڈپٹی کمشنر کوئٹہ نے پی ٹی آئی کو آج جلسہ کی درخواست مسترد کر دی ہے اور بانی پی ٹی آئی کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقات نہ کرانے پر سپریڈنٹ اڈیالہ جیل طلب کر لیے گئے ہیں. جاپانی سفیر نے جو کہ سبکدوش ہو چکے ہیں پاکستان سے، انہوں نے جناب اورنگزیب جو کہ ہمارے وزیر خزانہ ہیں ان سے ملاقات کی ہے. اور اسحاق ڈار نے سیکرٹری خارجہ کوارڈینیٹر موسمیاتی تبدیلیوں کی بریفنگ کی ہے. اور 20 جنوری کو امریکہ میں پرامن انتقال ہو جائے گا اقتدار کا. تو بیرون ملک پاکستانی گروپ کی پی آئی اے کو 125 ارب روپے میں خریدنے کی پیشکش کی ہے، تو 250 پہ واجب الادا بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ یوتھیوں کا ایک اور پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا ہے. قومی سلامتی کمیٹی نے کہا ہے کہ یہ جو ملکی مفاد کے خلاف کام کرنے والے ٹک ٹاکر، یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. سوئٹزرلینڈ میں 1 جنوری سے خواتین کے اوپر برقع پہننے کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے اور وفاقی حکومت کا بجلی کے درخت سستے کرنے کے لیے ونٹر پیکج لانے کا منصوبہ ہے، جس میں 8 روپے فی یونٹ کمی تک کرنے کا ہے اس میں زیر غور. عطا تارڑ نے بہت اچھا بیان دیا ہے. فیصل کریم کنڈی نے بھی، انہوں نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو انتشاری سیاست سے دور کرنے کے لیے اقدامات کریں گے اور ان کو ہنر کی طرف لگائیں گے، بزنس کی طرف لگائیں گے. خیبر پی کے میں جو کہ صوبہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے، وہاں پہ کابینہ میں اضافہ کر دیا گیا ہے. طارق صدرزئی معاون خصوصی تعینات مزمل اسلم کو بھی وزیر کا درجہ دے دیا گیا ہے. تو خواجہ اسف نے کہا ہے کہ لگتا نہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا ٹرمپ کہیں گے، ہمیں ٹرمپ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا کہیں گے. تو اللہ کرے ایسا نہ ہی ہو. ڈیزرٹ ریلی کا آغاز، شہریوں کو تفریح کے مساوی مواقع ملیں گے. مریم نواز نے تھل میں ڈیزرٹ ریلی کے خطاب کیا ہے. اور اسی طرح یہ آج کی مین جو سرخیاں تھیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں. تو جو مین خبر میں آپ سے دینا چاہ رہا تھا، چیف جسٹس جناب جسٹس یحییٰ آفریدی نے
لاہور ہائی کورٹ کو طلب کیا ہے اور ان کو طلب کر کے کہا ہے کہ بھائی جان یہ آپ کے پاس کون سے مقدمات پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں جو پچھلے کچھ سالوں سے دہشت گردی کے، تو ان میں سے تقریباً 50 سے زیادہ مقدمات تھے۔ تو سپریم کورٹ نے پوچھا چیف جسٹس صاحب نے کہ یہ کون سے مقدمات ہیں دہشت گردی کے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ 9 مئی کے مقدمات ہیں۔ تو انہوں نے بولا کہ اس 9 مئی کے مقدمات کو جلد از جلد فیصلہ کیا جائے اور بانی پی ٹی آئی کو پھٹے پہ چاڑنے کا جلد از جلد فیصلہ کیا جائے۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ ریکارڈ پہ ریکارڈ بنا رہی ہے، بجلی کے ضمن میں 8 روپے سستی کر دی گئی ہے بجلی، اور سٹاک مارکیٹ 93,000 انڈیکس کا عہدہ پاکستان کی بیسٹ سٹاک مارکیٹ بن چکی ہے، اور مالی سال کے ابتدائی 4 ماہ میں پاکستان کو 11.4 ارب ڈالر جو ہے نا محصولات رسیو ہوئی ہیں، جو کہ پچھلے سال میں 7% زیادہ ہیں۔ تو اس طرح بیرون ملک پاکستانی اپنی حکومت پر مکمل اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، بینکوں میں اضافی پیسہ بھیج رہے ہیں، اور اس طرح ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں، اور پاکستان میں عوام کو میکسیمم ریلیف دیا جا رہا ہے۔ تو جلاؤ گراؤ کے 4 مقدمات میں عمران خان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے، یہ کوئی یوتھیا جج ہوگا جس نے منظور کی ہے، تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اب ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، پاکستان ان کی انتشاری سیاست سے ڈیفالٹ کے دھانے سے نکل کر بہت دور جا چکا ہے۔ تو یہ لاہور میں فیصلہ کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اسی طرح گنڈا پور میں اور پنکی پیڈنی کے درمیان ہاتھا پائی کی اطلاعات ملی ہیں، جس میں پنکی پیڈنی نے یہ کہا تھا کہ کے پی کے میں جتنے بھی ٹھیکے ہیں ان کا مجھے دیا جائے ٹھیکہ، اور میں جو ہے اس کا فیصلہ کروں۔ 9 مئی حملے کیس میں بانی پی ٹی آئی کو حاضری بذریعہ ویڈیو لگوانے کا حکم دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف چیف آف آرمی اسٹاف کے بعد دورہ مکمل کرنے کے بعد سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں۔ اور میری یہ خبر جو ایکسکلوسیو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ چیف آف آرمی اسٹاف جیسے کہ یہ بیرسٹر سیف، اسد کیسر، علیمہ باجی اور یہ یوتھیے بار بار ہیش ٹیگ کر کے ٹرمپ کو لکھ رہے تھے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آپ کے چور کی، آپ کے زانی کی، شرابی کی، بغیرت کی ہم سے کوئی وہ نہیں ہے لینا دینا آپ کی آزادی کا، ہمارے اپنے بڑے مقدمات پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ چیف آف آرمی اسٹاف نے جو دورہ سعودی عرب کیا ہے اور اس کے بعد کل شہباز شریف جا رہے ہیں، تو انہوں نے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے کہ پاکستان میں چونکہ سعودی سفیر کو، چائنا کو، ترکی کو، یو اے ای کو، قطر کو، ملیشیا کو عمران خان نے ناراض کر دیا تھا، تو یہ ہماری ایکسکلوسیو سٹوری ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو سعودی شاہ فہد سلمان سے مل کے آئے ہیں، انہوں نے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ ویسے بھی پاکستان اپنی ڈیفالٹ ہونے کی خبروں پہ قابو پا چکا ہے، اور عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے چینی کی مد میں، پیٹرول کی مد میں، بجلی کی پرائسز کی مد میں، اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح سٹاک مارکیٹ بھی اوپر جا رہی ہے، اور شرح سود میں بھی کمی کر دی گئی ہے۔ تو یہ تمام گڈ خبریں ہیں جو کہ پی ٹی آئی کا موت کا کارن بن رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ بانی پی ٹی آئی کے مقدمات آگے بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، امریکہ کی دھمکی میں نہ آئیں۔ تو اس سلسلے میں چیف آف آرمی اسٹاف کا دورہ سعودی عرب اور آپ شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی حافظ صاحب، مریم نواز، نواز شریف اور محسن نقوی، رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف وغیرہ، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ چین کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط بنائیں گے، اور امریکی سینیٹروں کو، برطانیہ کے پارلیمنٹیرینز کو، اسرائیلی اخباروں کو خاطر میں نہیں لائیں گے، اور پاکستان اینڈ لا انفورسمنٹ ایجنسی اس بات میں متفق ہیں کہ ان کو اور دکھ دیا جائے، اس کے نیٹ ورک کو توڑا جائے، اور برطانیہ سے بھی یہ ڈی پورٹ ہو رہے ہیں یوتھیے، اور ان کے خلاف مقدمات 9 مئی کے مقدمات جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ویڈیو لنک کے بعد اس کو فوجی ٹرائل کے لیے آگے منتقل کیا جائے گا، اسی لیے اپنے تمام دوست ممالک کو یہ دورے کر رہے ہیں۔ تو چیف آف آرمی اسٹاف نے سعودی عرب سے مکمل معاونت اور یہ لے کے بانی پی ٹی آئی کے معاملے میں یہ خبر دے دی ہے کہ ہم یہ کسی طرح اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور پاکستان کو ون ونڈو آپریشن کے تحت جتنی بھی سرمایہ کاری چائنا سے، سعودیہ سے، قطر سے اور ملیشیا سے
اور ترقی سے آ رہی ہے، اس کو آگے بڑھایا جائے گا اور کسی قیمت پر ان کے مقدمات نہیں روکے جائیں گے، چاہے ٹرمپ ہو، چاہے اسرائیل ہو، یا جو کچھ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ آج شہباز شریف جا رہے ہیں سعودی عرب، اور انشاءاللہ تعالیٰ خیر کی خبریں واپس لے کے آئیں گے۔ پاکستان سیاسی تنہائی سے نکل چکا ہے، سفارتی تنہائی سے نکل چکا ہے، پاکستان آگے کی طرف ہے، اسٹاک مارکیٹ ریکارڈ بنا رہی ہے، سونے کی پرائسز میں کمی آ رہی ہے، بلالر میں کمی آ رہی ہے، بجلی، چینی، پیٹرول کی پرائسز میں کمی آ رہی ہے، شرح سود میں کمی ہو رہی ہے، اور پاکستان کا کاروبار آگے جا رہا ہے، اور پاکستان کے ٹرانسپورٹیشن، آئی ٹی اور ہاسپٹلز کے شعبے میں انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ آپ سہمت رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس فتنے کو گھر تک چھوڑ کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آرام سے اپنا کام کیجئے، سکون کیجئے، اطمینان کیجئے، اپنا لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، فیڈ بیک دیں، تاکہ ان یوتھیوں کا مقابلہ کیا جا سکے اور ان کے عبرتناک انجام بہت قریب ہے۔ پاکستان زندہ باد، مسلم لیگ نون اور نواز شریف پائندہ باد۔